حاضرین، آبادی کا ٹائم بامب، یعنی حال ہی میں یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 2022 میں دنیا کی آبادی جو ہے وہ 8 ارب ہو گئی ہے. سوچیے آپ، 8 ارب. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2050 تک دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 9.25 ارب ہو جائے گی. اور پھر 2021 میں جو اگلی صدی ہے اس میں دنیا کی آبادی جو ہے وہ ہو جائے گی 10 ارب. میں کچھ اس سلسلے میں اعداد و شمار پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹائم بم کیوں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، وہ چین ہے. 1.4 بلین. بھارت کی بھی لگ بھگ اتنی ہے. اس کے بعد آتا ہے نمبر برازیل کا، پھر نمبر آتا ہے انڈونیشیا کا، اور پھر پاکستان کا آتا ہے. پاکستان کی ہے 22.5 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہ جو 5 ممالک ہیں یہ تو دنیا کی آبادی کا نصف سے زیادہ ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ آبادی کا جو ٹائم بام ہے اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہوں گے، ہولناک اثرات ہو رہے ہوں گے. کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی جو آبادی ہے وہ بہت کم ہے، رقبہ بہت ہے، جیسے کہ کینیڈا ہے. کینیڈا کی آبادی جو ہے وہ 38 ملین ہے، یعنی 3 کروڑ 80 لاکھ، اتنا بڑا ملک. آسٹریلیا کی آبادی جو ہے وہ 2.5 کروڑ ہے. آسٹریلیا ایک کانٹیننٹ ہے. سوچیے آپ، 2.5 کروڑ تو کراچی کی آبادی ہے. پھر روس کی آبادی جو ہے وہ ہے 16 کروڑ. روس رقبے کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، صرف 16 کروڑ کی آبادی. 2-3 اور ممالک ہیں جیسے اسکینڈینیویا کے کنٹریز ہیں. آپ دیکھ لیں، سویڈن کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ کے قریب ہے. پھر فن لینڈ ہے، ناروے ہے، ڈنمارک کی آبادی جو ہے 50-60 لاکھ ہے. سینٹرل ایشیا میں، وسط ایشیا میں چلے جائیں تو اس میں آبادی کے لحاظ سے جو پاپولیٹڈ کنٹری ہے، سب سے زیادہ آبادی والا، وہ ازبکستان ہے جس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ ہے. اس کے بعد قزاقستان ہے جس کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ کے آس پاس ہے. پھر باقی جو ممالک ہیں جس میں کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان ہے، وہ تو 50-50، 60-60 لاکھ کی آبادی والے ممالک ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو عدد و شمار ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں آبادی کی زیادہ آبادی، کثرت کی آبادی کی وجہ سے بے پناہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. بے پناہ، یعنی کہ جو وسائل ہیں وہ تو وہی ہیں، چاہے وہ پانی کے وسائل ہوں، چاہے وہ غذا کے وسائل ہوں، چاہے وہ توانائی کے وسائل ہوں. وسائل وہی ہیں مگر زمین کا رقبہ بھی اتنا ہی ہے. آبادی جو ہے وہ 1900 میں، یعنی جب 20ویں صدی شروع ہوئی تھی 1900 میں، اس وقت دنیا کی آبادی جو ہے وہ مشکل سے 2.25 ارب تھی، مشکل سے، اور ابھی وہ 8 ارب ہو گئی ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ 122 سال میں جو آبادی ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، جو کہ بہت ہی خطرے کی علامت ہے. تو وسائل پہ دباؤ، جب وسائل پہ دباؤ ہوگا اس کی وجہ سے تنازعات جو ہیں وہ بڑھیں گے، قتل و غارت ہوگی، جنگیں ہوں گی. اب ایک مصر میں جیسے ایجپٹ ہے تو اس کا جو ریور ہے جس کو فیڈ کرتا ہے، جس کو نائل ریور کہا جاتا ہے، وہ تو نکلتا ہے جنوب سے لیک وکٹوریہ سے، اور پھر وہ سوڈان سے ہوتے مصر تک جاتا ہے. اس کا بہاؤ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. آبادی، اور وہ ظاہر ہے کہ جو علاقہ ہے جس میں قاہرہ اور باقی علاقے ہیں جس میں اچھی خاصی آبادی ہے، پانی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ ہے کہ پاکستان کی آبادی جو کہ 1970 میں، مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے، صرف 6.5 کروڑ تھی. اب وہ 22 کروڑ کیسے ہو گئی بھائی؟ یعنی 52-50 سال میں 22 کروڑ ہو گئی. ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کی 1970 میں آبادی جو تھی وہ 7.5 کروڑ تھی.
اب بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ 16 کروڑ ہے، وہ کم ہو گئی. بنگلہ دیش مطلب وہ لوگ، ان کی آبادی کم ہو گئی، ان کی بڑھ گئی. تو کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو تنازعات ہیں اور جو مسائل ہیں وہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے بھائی کہ جو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جب امریکہ کے صدر تھے کہ امریکہ کی آبادی اس وقت 33 کروڑ ہو گئی ہے، یعنی تقریباً 4 گنا ہو گئی ہے 1945 کے بعد سے. سوچیے آپ، امریکہ کی آبادی، یعنی مغرب میں امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ تارک وطن، بہت سارے لوگوں نے ہجرت کر لی، مائگریشن کر لی مختلف ممالک سے. امریکہ کی آبادی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. خاص طور پہ جو میکسیکو اور امریکہ کا بارڈر ہے، وہاں سے لوگ غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں. تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیے، بعض ممالک جو ہیں اس میں تو رقبہ بہت ہے، جیسے آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، رشیا ہے، آبادی بہت کم ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ دنیا جو زمین ہے وہ تو اتنی ہی ہے. تو اس کا تو حل تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک تو ان کو پاپولیشن کنٹرول کا کرنا پڑے گا. جیسے بنگلہ دیش نے اپنی آبادی کیسے کم کر لی، باقی ممالک بھی کر سکتے ہیں. کچھ ممالک ہیں خاص طور پہ مغرب میں اور جاپان میں، جن کی آبادی جو ہے وہ، یعنی یورپ کے اور جاپان کے، جن کی آبادی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے. ایجنگ ہے، جیسے جرمنی ہے، جاپان ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہے اور باقی ممالک ہیں، ایجنگ پاپولیشن کی طرف سے کی وجہ سے. دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس لیے بھی بڑھی ہے، یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ چونکہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے، یعنی لوگوں کی عمریں بڑھ گئی ہیں، اچھے ہیلتھ کیئر کی وجہ سے عمریں بڑھ گئی ہیں. تو آبادی جو ہے وہ، پہلے تو لوگ، کرونا میں ہوا تھا، بالکل صحیح ہے کہ جو پینڈیمک تھا 2020 میں 21 میں، اس میں لاکھوں لوگ مرے، صرف امریکہ میں تقریباً 500,000 اور پھر باقی جگہوں پہ. مگر سوال یہ ہے کہ جو آبادی کا جو گروتھ ریٹ ہے پاکستان میں، جیسے 1.9% گروتھ ریٹ ہے پاکستان میں آبادی کی، بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ٹائم بومب، جو پاپولیشن ٹائم بومب ہے، خاص طور پہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ان کے لیے، ان کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ ان کے وسائل بھی کم ہیں، پانی کے وسائل، توانائی کے وسائل، غذائی جو وسائل ہیں، یعنی کہ فوڈ ریسورسز، انرجی ریسورسز، واٹر ریسورسز. تو جب زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کو کیسے آپ فیڈ کریں گے؟ ایک وقت یہ تھا کہ امریکہ کی آبادی کم تھی، یعنی آج سے جیسے 60 سال پہلے. کتنی ہوگی؟ 20 کروڑ ہوگی، 18 کروڑ ہوگی. اتنا بڑا ملک امریکہ، الاسکا سے لے کے آپ کے اٹلانٹک تک. اور امریکہ میں اتنا گندم پیدا ہوتا تھا، اتنا سویابین پیدا ہوتا تھا، غذائی اجناس اتنی ہوتی تھی کہ وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تھے اور اس کو سمندر میں پھینک دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا. تو میں ہی کہوں گا کہ جو ٹائم بوم ہے، وہ ٹائم بوم جو ہے آبادی کا، وہ ہمارے اپنے جو غلط منصوبہ بندی ہے اس کے تحت. اور اس میں مذہب کا بھی عنصر ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی کہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، جتنے آپ بچے پیدا کر لیں. مگر بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو ان کو کھلانا پلانا ہے، آپ کو ان کو تعلیم دینا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو جب آپ یہ چیز کریں گے، اس طرح کی سوچ رکھیں گے، تو اس سے پھر وسائل پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. زیادہ آبادی جو ہے وہ ایسٹ ہونی چاہیے، جیسے چائنا میں ہے کہ چین کی جو آبادی ہے وہ 1.4 بلین، مگر وہ امپاورڈ ہے. چین جو ہے وہ اکانومک سپر پاور ہے. ہمارے یہاں تو آبادی جو ہے وہ ایک لائبلٹی ہے، وہ ایک بوجھ ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جو اگر زیادہ آبادی ہے تو ان کو آپ امپاور کریں، ان کو آپ کام پہ لگائیں، ان کو آپ ایجوکیٹ کریں، ان کو آپ انگیج کریں ڈیولپمنٹ میں، تبھی تو وہ ایسٹ بنیں گے.
اب انڈیا یہی کر رہا ہے کہ جو اس کی آبادی ہے وہ جناب چین کے لگ بھگ ہے، مگر بھارت نے کیا کیا کہ سنجے گاندھی جب یہ جو صاحبزادے اندرا گاندھی کے، جب بھارت میں ایمرجنسی لگی 1977 میں، اندرا گاندھی کی کانگریس حکومت تھی، تو سنجے گاندھی صاحب بہت آگے آ گئے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام شروع کیا اور کمپلسری اسٹیرلائزیشن جو ہے وہ شروع کر دی، نس بندی شروع کر دی۔ اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا کہ آبادی کو کم کیا جائے، تو وہ تو خیر رک گیا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ کیوں کانگریس ہاری 77 کے انتخابات میں، اندرا گاندھی کو شکست کیوں ہوئی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی۔ مگر وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو آبادی ان کی ہے اس کو ایمپاور کر رہے ہیں، اس کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اس کو وہ مطلب استعمال کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ ایک تو یہ آبادی جو ہے پاکستان کی وہ 6.5 کروڑ سے سن 70 میں وہ 22 کروڑ کیسے ہو گئی؟ آپ خود سوچیں۔ ٹھیک ہے افغان ریفیوجیز وہ آپ نے جناب کر لیے اور جگہوں سے، مگر اس میں ہمارا بھی تو ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم بم جو یہ پھٹے گا آبادی کا ٹائم بم، اور اس کی لپیٹ میں ہم سب آئیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کریں گے، ایڈ ہاک بیسس پہ کام کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو ملک کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ کھانے کو ہے نہیں، تعلیم دے نہیں سکتے، ماحولیات کا پتہ نہیں ہے، پانی دے نہیں سکتے، بجلی دے نہیں سکتے، گیس دے نہیں سکتے، تو پھر آبادی جو ہے وہ ایک بوجھ ہی ہوگی۔ بہت شکریہ۔